نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل وجہة هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک سمت قبلہ ہے۔ وجہۃ کے معنی سمت، ہوا مولیہا، وہ اس سمت کی طرف کو منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم آگے بڑھو بھلائیوں کے لیے، یعنی نیک کاموں کی طرف کو تم آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العزت تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی رہو، یأتی بکم اللہ، اللہ تعالی لے آئے گا، جمیعاً تم کو اکٹھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مولا تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لوگ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نیک بخت ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بد نصیب اور بدبخت ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جو ہے وہ قبلہ الگ ہے، یعنی توجہ کا مرکز، توجہ کی سمت جو ہے وہ الگ ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا چھینٹا پڑ گیا اس کا قبلہ سعادت ہے۔ وہ جو سوچتا ہے تو اس کی سوچ و فکر اچھی ہوتی ہے، جو وہ کام کرتا ہے اس کے کام اچھے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کی ذات نیکیوں کا منبع ہوتی ہے، نیکیاں اس کی ذات سے نمودار ہوتی ہیں، اس کی سوچ و فکر، اس کے کام، اس کے سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نور کا چھینٹا لگا دیا ہے۔ اور جو اس چھینٹے سے دور رہا اس کی سمت شقاوت اور بدبختی ہوتی ہے، اس کی سوچ و فکر بھی غلط ہوتی ہے، اس کے کام بھی برے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے چھینٹے سے محروم رہا ہے۔ سعید اور خوش نصیب انسان اگر بت خانے میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر بت پرستوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے اگر وہ مسجد میں بھی پہنچ جائے تو وہاں پر بھی وہ شرارت کرتا ہے، جھگڑے اور فسادات کراتا ہے، گروپ بندیاں کرا دیتا ہے، جوتیاں چرانے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہر قسم کا آدمی ہر جگہ اپنی سمت کے اوپر رہتا ہے، جو اس کی سمت ہے وہ اسی کی طرف کو چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے پر دینیات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آج اس کا برعکس ہو رہا ہے، ہم نیک کاموں میں تو پیچھے رہتے ہیں اور دنیاوی کاموں کے اندر، نفسانی خواہشات کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے کلام کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ملک کی سمت قبلہ علیحدہ ہے، مثلا کعبۃ المکرمہ زمین کے مرکز میں ہے،
تو کعبے کے مغرب میں، کعبے کے مشرق میں، کعبے کے شمال اور جنوب میں جتنے بھی ممالک ہیں سب کی سمتیں تو الگ ہیں، مگر کعبہ معظمہ سب کا ایک ہے۔ لہذا ان سب کی نماز قبول، اور یہ سب اللہ رب العزت کے مقبول بندے اور بندیاں ہیں۔ اسی طریقے سے طریقت میں ہر جماعت کا طریقہ ذکر علیحدہ ہے۔ مثلا قادریوں کا طریقہ ذکر الگ ہے، چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ ذکر الگ ہے، نقشبندیوں اور سہروردیوں کے علیحدہ طریقہ ذکر ہیں، اور شریعت مطہرہ کے اندر حنبلی بھی ہیں، شافعی حضرات بھی ہیں، مالکی اور حنفی بھی ہیں۔ مسالک کے اعمال سب کے کچھ نہ کچھ مختلف ہیں، لیکن قبلہ مقصود سب کا ایک ہے، اور وہ ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طریقت کے چاروں سلاسل سے وابستہ لوگ اور شریعت مطہرہ کے چاروں مسالک سے وابستہ حضرات سب کے سب متبعین ہیں جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا یہ سب اللہ کے پیارے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ان سے الگ ہو کر نفسانی خواہشات پر چل دیے وہ ضدی اہل کتاب کی طرح مردود ہیں۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ شریعت و طریقت کے چاروں سلسلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے گھیر لیا ہے جیسے کہ روئے زمین کی چار سمتوں نے کعبہ معظمہ کو گھیر رکھا ہے۔ جس طریقے سے چار شیشے والی لالٹین کے شیشوں نے اندرونی شمع کو گھیر لیا ہوتا ہے، کوئی بھی ان سے علیحدہ رہ کر نہ کعبے کو رخ کر سکتا ہے نہ شمع کا فیض پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ان سلسلوں سے علیحدہ ہو کر فیضان نبوی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں تو صاحب نہ حنفی سلسلے میں داخل ہوں گا، نہ میں شافعی سلسلے سے وابستگی اختیار کروں گا، نہ میں مالکی اور حنبلی جو ہے مسالک سے وابستگی اختیار کروں گا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ فیضان نبوی ان چاروں سلاسل سے اور اسی طریقے سے طریقت کے چاروں سلاسل سے ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ آج جو تقلید کے انکار کرنے والے ہیں کہ صاحب ہم کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی ہر مسئلہ کسی نہ کسی امام کا ہی لیتے ہیں، ان کے پاس علیحدہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جو ان چاروں سلسلوں سے حقیقتاً الگ رہے گا وہ کعبہ ایمان یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہمیں طریقت کے چاروں سلاسل میں سے کسی نہ کسی سلسلے میں داخل ہونا چاہیے، اور چار شریعت مطہرہ کے جو مسالک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان مسالک میں سے کسی نہ کسی ایک سے ہمیں وابستگی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چاروں مسالک کے متبعین اور پیروکار مسلک اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ازل میں جو جس کے لیے لکھ دیا گیا اس کو ادھر ہی راغب بھی کر دیا گیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ ہر کام میں رضا الہی کو تلاش کرے، بغیر رضا الہی کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر کام رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تم کسی سے محبت کرو تو اس میں بھی پہلو یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر کسی سے تم دوری اختیار کرو
تو اس میں بھی یہی پہلو ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے بلکہ خوش ہو جائے، اور ہم اس سے جو ناراضگی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت سے دور ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی حرص بری چیز ہے مگر دینی حرص نہایت اعلیٰ عبادت ہے۔ ہاں، ہم یہ حرص کریں کہ بھائی ہمارا پڑوسی بہت نمازی ہے تو ہمیں بھی نمازیں پڑھنا چاہیے، پڑوسی ہمارا قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو ہمیں بھی تلاوت کرنا چاہیے، پڑوسی ہمارا شریعت مطہرہ کا مکمل پابند ہے تو ہمیں بھی یہ پابندی کرنا چاہیے۔ یہ بہت عمدہ چیز ہے، لیکن آج اس کا برعکس ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیاوی معاملات میں تو بڑا حرص کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، پڑوسی کا مکان بہت اونچا بنا ہوا ہے تو ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ حرص اچھی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمیشہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں تم دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ خدا کا شکر کرو کہ اے اللہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم سے نیچے والا دیکھو اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ ایسے ہی دینی کاموں کے اندر اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو تاکہ اپنی عبادت پر فخر نہ ہو اور زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ چھٹا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت میں تمام امتیں اور ان کے اولیاء کرام اور علماء عظام جمع ہوں گے، ان کے اعمال پیش ہوں گے، لہذا امت محمدیہ کو چاہیے کہ ان سب امتوں سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، درس کو سن کر اپنے دوسرے احباب پر شیئر کریں تاکہ تبلیغ قرآن عظیم کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن جس کا محض مقصد یہی ہے کہ دین کی اشاعت ہو، اس کو آپ سبسکرائب اور لائک کریں۔